السلام علیکم۔ ہم تینوں چھوٹی بہنیں صحیح و دماغ ہیں، مگر بڑی بہن کچھ کھسکی ہوئی تھی۔ کبھی بے حد ذہین فتح لگتی، اڑتی چڑیا کے پر گر لیتی، کبھی یوں بھولی بن جاتی کہ جلتے توے پر ہاتھ دھرنے لگتی۔ لوگ ان کو نیم پاگل کہتے، لیکن امی کہتی تھی میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ والدہ بھی گزرے دنوں کے تذکرے لے کر بیٹھتی۔ ایک روز بتانے لگی، نوشین جب چھوٹی سی تھی بہت تنگ کرتی تھی، تبھی میں نے ایک 12-13 برس کا لڑکا جس کا نام شہری تھا ملازم رکھ لیا تھا، تاکہ جب میں کام کروں یہ اسے بہلائے۔ یہ تنگ کرتی تو میں شہری سے کہتی اسے گھمانے لے جاؤ، میں کام سمیٹ لوں۔ ان دنوں افشین 6 ماہ کی تھی۔ شہری نوشی کو باہر لے جاتا، میں چھوٹی کو نہلا دلا کر جھولے میں سلا دیتی اور جلدی جلدی کچن کا کام سمیٹ لیتی۔ یہ معمول ہو گیا۔ شہری کہتا، بی بی جی سامنے والے پارک میں جا بیٹھتا ہوں، یہ گھاس پر کھیلتی رہتی ہے۔ ان دنوں نوشین کی عمر 4 سال تھی۔ ہر شے کو پکڑنے کی کوشش کرتی، کچن میں گھس کر آٹا، دال، چاول جس چیز پر ہاتھ پڑتا گرا دیتی۔ تب میں یکسوئی سے کام نہ کر سکتی۔ تمہارے ابا غصے کے تیز تھے، کھانا وقت پر چاہتے تھے، گھر اور بچیوں کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے تھے۔ تبھی میں نوشی کو شہری کو پکڑانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ایک روز در پر دستک ہوئی۔ سامنے ایک لڑکا 12-13 برس کا کھڑا تھا۔ بی بی جی میں سامنے والے گھر کا ملازم ہوں، آپ اپنی بچی کو شہری کو دے کر پارک نہ بھیجا کریں، یہی کہنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں، وہ ایسے تنگ کرتا ہے اسے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے شہری آ گیا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے دل میں وسوسہ ڈال گیا۔ تبھی میں نے شہری کو نکال دیا اور ایک بوڑھی عورت کو رکھ لیا۔ تبھی میرے دل میں یہ وسوسہ موجود ہے، وہ لڑکا ایسا کیوں کہہ کے گیا تھا؟ اس کی شہری سے کیا دشمنی تھی؟ اس کے بعد وہ لڑکا نظر نہ آیا۔ امی یہ بات میرے ذہن میں ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ جب آپ بھی ذرا سمجھدار ہوئیں، ہم انجلی دونوں بہنوں سے خوب الجھتی، کبھی بے خبری میں ہم کو دھکا دے دیتی کہ ہم فرش پر گر جاتے، ماتھے اور گھٹنوں پر چوٹیں لگتی تو سہلاتے رہ جاتے۔ نہ جانے وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتی تھی۔ البتہ سب سے چھوٹی بہن کو کچھ نہ کہتی۔ ان کو یہ خوب معلوم تھا کہ یہ چھوٹی ہے، چوٹ لگی تو سہ نہ پائے گی اور ماں شامت بلا دے گی۔ آپ بھی بظاہر نارمل لگتی، مگر وہ نارمل نہ تھی۔ کسی بات پر غصہ آ جاتا تو چپکے نقصان کرتی، ہماری چپلیں کاٹ ڈالتی، کتابیں پھاڑ کر بیگ میں رکھ دیتی۔ وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہو گئے۔ آپی بھی اب 22 برس کی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں والد صاحب اپنی کسی ملازمت سے معطل ہو گئے اور گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ گھر کے حالات پہلے بھی کب درست تھے، والد کی غصیلی طبیعت نے ہی اصل ماحول خراب کیا تھا۔ والدہ شروع میں سہتی رہیں، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو شوہر کے منہ کو آنے لگتی، بولنے لگتی تو گھنٹوں بولے جاتی، 1 منٹ کو چپ نہ ہوتی، یہاں تک کہ ہمارا دماغ پھٹنے لگتا اور والد بڑبڑاتے گھر سے نکل جاتے۔ میاں بیوی کے مزاج کتنے ہی تھے کہ کیوں نہ ہو، اولاد جوان ہو تو پھر تحمل اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہاں معاملہ الٹا تھا، امی ابو میں بھی نہ بنی اور ہم جو بڑے ہو گئے، ان کے مزاجوں میں تلخی آتی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا، بڑی آپا نوشین ذہنی طور پر مفلوج ہو گئیں۔ وہ تو پہلے ہی عجب تھیں اور عجیب و غریب ہوتی گئیں۔ ان کی حرکات ناقابل برداشت ہو گئیں۔ سخت گرمیوں میں سویٹر پہن کر دھوپ میں بیٹھ جاتی، کبھی خود گرم پانی گرا لیتی، پکی پکائی ہانڈی میں جگ بھر کر پانی انڈیل کر خوب کہکے لگاتی۔ والدہ نے پھر بھی پرواہ نہ کی۔ ایک روز ماموں اور ممانی ہمارے گھر آئے۔ نوشین کو دھلے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ دھوتے دیکھا تو ماموں کا ماتھا ٹھنک گیا۔ باجی تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ بچی ذہن بیمار ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے، لڑکی ذات ہے، تم ہوا بہر گوشت کے مزے لے رہی ہو۔ میں کیا کر سکتی ہوں بھائی، مجھے نہیں معلوم کہاں اور کس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ تم ماموں ہو، تم ہی اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دو۔ ماموں نے اسی وقت آپی اور مجھے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ایک وافر کار ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ باجی کا باقاعدہ علاج ہونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب قابل آدمی تھے، انہوں نے بہت توجہ سے علاج کیا۔ اب میری بہن کافی حد تک نارمل رہنے لگی۔ اب وہ لڑتی گھرتی نہ تھی، الٹی سیدھی حرکتیں بھی نہ کرتی تھی، لیکن اب کسی پر بلا وجہ شک و شبہ کی عادت نہ گئی۔
والد صاحب سرکاری ملازم تھے، معطل ہو گئے تو ہماری حالات متاثر ہوئے، پریشانی بڑھتی گئی۔ ابو بیمار پڑ گئے، آپ ہی نے ایف اے کیا تھا، ملازمت کی ضد کی تو امی نے اجازت دے دی۔ اگر روکا تو کہیں پھر سے نفسیاتی دورے نہ پڑنے لگیں، کیونکہ آپ ہی کا یہ مسئلہ تھا۔ اگر ان کو کسی بات پر روکتے ٹوکتے تو ان کی ذہنی کیفیت بگڑنے لگتی اور الٹی سیدھی حرکتوں پر اتر آتی۔ نوشین کو ایک دندوں کے اسپتال میں ملازمت مل گئی۔ ان کے ساتھ ایک ڈینٹل میڈیشن بھی کام کرتا تھا، جو بہت مجبور اور دکھی انسان تھا۔ ہماری بہن کو اس کے ساتھ دوستی ہوگی، وہ اپنا حال و احوال دکھ سکھ ان کو بتانے لگا۔ کلینک کا مالک اس سے بہت کام لیتا تھا اور بے عزتی بھی کرتا تھا، محض اسی وجہ سے وہ ایک مجبور شخص تھا۔ غریب تھا اور مالک اس کی کمزوری جانتا تھا کہ یہ کتنا مجبور ہے، نوکری چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ ہی کو اسی وجہ سے علی پر ترس آتا، وہ یہ سب برداشت نہ کر سکیں اور ایک روز اس کو وہاں سے گھر لے آئیں، کیونکہ بقول علی اس کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ والد صاحب کو بیٹی کی اس حرکت پر دھچکا لگا کہ ایک غیر نوجوان کو گھر بنا دے دی۔ محلے والے ٹھیک لوگ نہ تھے، طرح طرح کی باتیں بنا لگے۔ کچھ پڑوسی نے والد صاحب کو باور کرایا کہ کیوں غیر آدمی کو رکھ لیا ہے، تمہاری بیٹی اس کے ہمراہ آ جاتی ہے، کیا نکاح کر دیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ لوگ جب اکٹھے ہو کر تمہارے در پر آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ تمہارے گھر میں ایک نہیں 4 جوان لڑکیاں ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ والد صاحب کس کس کو جواب دیتے؟ گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، ہم لوگوں کی بے عزتی ہو رہی تھی، مگر کسی کو کیا معلوم کہ یہ سب پاگل پن میں کیا گیا ہے۔ آپ کی ذہنی حالت بگڑتے دیر نہ لگتی۔ قصہ مختصر، ہم نے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنی، ہر ایک ہمارے گھرانے کو غلط نظر سے دیکھنے لگا، آپس میں کشیدگی بڑھتی گئی، کوئی آپ ہی کا ساتھ دیتا تو کوئی علی کو باہر نکالنے کی بات کرتا، اور آپ ہی تھیں کہ ڈٹی ہوئی تھیں، کہتی تھیں کیا تم لوگوں میں انسانیت نہیں ہے، ایک بے گھر غریب بے سہارا انسان کو گھر سے باہر نکالتے ہو۔ والد صاحب اگرچہ بیمار تھے لیکن وہ اس کی بے عزتی کرتے رہتے تھے، دھکے دے کر نکال نہ سکتے تھے کہ لاغر تھے، زبان سے برا بھلا تو کہہ سکتے تھے، وہ اس کو بے غیرت کہتے اور وہ خاموشی سے ہر بات برداشت کرتا رہتا۔ اچھا برا سلوک خاموشی سے برداشت کرنے پر والدہ نے جانا کہ واقعی یہ لڑکا مصیبت زدہ ہے، گھر بار ہوتا کب کا چلا گیا ہوتا، وہ برے سلوک کے باوجود ہم لوگوں کی عزت کرتا اور ہر کام دوڑ کر کرتا۔ تبھی یقین آ گیا کہ علی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، یہ کہ اس کی ماں سوتیلی ہے اور باپ نے اس کے کہنے میں آ کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا، خود کما کر پیٹ پالتا تھا اور کلینک کا مالک اس کے حالات سے واقف تھا، تبھی رہنے کی جگہ دے دی تھی، اس کے عوض زیادہ کام لیتا اور کم تنخواہ دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ ہم سب کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی۔ آپ ہی تو اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کا کام خود کرتی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ چاروں نچار اسے آپ ہی کا رشتہ کرنا پڑے گا، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی عزت کرنے لگے کہ ہماری بہن ان دنوں بہت زیادہ نرم ہو اور صلح پسند ہو گئی تھی۔ نارمل رویے سے گھر کا ماحول صحیح ہوتا جا رہا تھا اور کچھ پیسے بھی گھر میں آ رہے تھے۔ علی کے اچھے رویے کا بھی ہاتھ تھا، جس نے ہم کو بہنوں جیسا اور امی ابو کو ماں اور باپ کا درجہ دیا ہوا تھا، اور وہ اپنے والدین بہن بھائیوں سے کٹا ہوا اور خود زمانے کا ستایا ہوا تھا۔ ہم نے اس کو پناہ دی تھی اور اب اس کے لیے ملازمت کی کوششیں کرنے لگے تھے۔ ہر ایک کو اپنی سہیلیوں جاننے والیوں سے استدعا کی کہ بیچارے بے سہارا مظلوم کی کوئی جاب تلاش کرتے ہیں، بڑے ہاتھ پاؤں مارے مگر علی کو ملازمت نہ دلوا سکے۔ ہے جو خدا کو منظور، اب بھابھی کی نوکری پر گزارا تھا۔ مالک نے علی کو کلینک سے چلے جانے کی بنا پر ملازمت سے نکال دیا تھا۔ اب بھابھی کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا، ان کی ہر بات دانش مندانہ اور رویہ اپنائیت بھرا، ہر ایک سے محبت آمیز تھا۔ ڈیوٹی سے آ کر وہ بھی گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی، ہم سے بالکل نہ الجھتی، گھر سکون کا گہوارہ ہو گیا تھا۔ تو والد نے بھی چپ سادھ لی۔ آپی نے علی کی بہت دلجوئی کی، ایک مردہ دل انسان کو پھر سے زندہ کر دیا، اس سے وعدے کیے کہ کچھ رقم جوڑ لوں، پھر تم سے شادی کر لوں گی، ہر طرح سے یقین دلایا تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی، اگر میرے گھر والے تم کو نکال باہر کریں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہم نے محسوس کیا آپی سے علی کی زندگی میں بہار آ گئی ہے اور آپی کی ذہنی حالت بالکل نارمل انسان کی مانند ہو چکی ہے۔ والد کی بیماری بڑھنے لگی، وہ اٹھنے بیٹھنے سے اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ علی نے ان کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا، وہی ان کو اٹھاتا بیٹھاتا، نہلاتا، کھانا کھلاتا، اس طرح خیال رکھتا کہ اگر سگا بیٹا بھی ہوتا تو خیال نہ رکھتا۔ اب علی ہمارے گھر کا فرد بن چکا تھا۔ والد صاحب اور زیادہ بیمار ہو گئے،
تو امی نے سوچا جلد از جلد نوشین کا نکاح علی سے پڑھوا دینا چاہیے۔ والدہ نے ماموں کو بلوایا، آ کر بھانجی کے نکاح کا انتظام کرو۔ انہوں نے علی سے بات چیت کی، پھر نہ جانے کیوں آپی کو سمجھانے لگے کہ تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ صحیح نہیں کیا ہے، یہ بیکار لوگ شادی کے بہانے لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اس قدر منفی باتیں کی کہ آپی کا واقعی بدل گئیں۔ انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ پہلے علی نوکری ڈھونڈے پھر شادی ہوگی۔ خدا کی کرنی انہی دنوں علی کو ملازمت مل گئی۔ تب ماموں نے کہا جو اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نوکری تو اس نے محض شادی کا ڈھونگ رچانے کے لیے کی ہے، ورنہ یہ نوشین کو بیچنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ وہ شخص جس کو شروع میں ہم نے اذیت دی، اب وہ ہمارے درمیان اچھے طریقے سے رہ رہا تھا، ہمارے دلوں نے اس کو قبول کر لیا تھا کہ یہی ہمارا بہنوئی ہوگا۔ ماموں نے تو سارا معاملہ ہی چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا، ایک روز آپی نے علی سے یکدم آنکھیں بدل لیں۔ وہ ماموں کے کہنے میں آ کر ان کے ساتھ ہمارے گھر سے چلی گئی۔ علی نڈھال ہو کر رہ گیا۔ اب اس کا دل روتا اور آنکھیں نیز بہاتی تھیں، بے بسی صاف چہرے سے جھلکتی۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ جس کی خاطر آیا تھا وہی ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی۔ اب اس کا یہاں رہنے کا جواز نہ تھا۔ ہم نے اسے بہن کی خوشی جان کر پناہ دی تھی۔ یوں کون کسی غیر کو پناہ دیتا ہے، وہ بھی لڑکیوں والے گھر میں؟ وہ حالی دامن آیا تھا اور حالی دامن نکلا، اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ میں نے اور مجھ سے بڑی بہن نے بہت زور لگایا، آپ کو سمجھایا کہ اس موڑ پر ایسا نہ کرو، اپنا وعدہ نبھاؤ، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، کیونکہ تم نے علی کو پسند کیا تھا، وہ ہماری پسند نہیں ہے۔ وہ نہ مانی، یہ کہہ کر چلی گئی تم سب کو بیچ کھائے گا، اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ ابھی نے کسی کی نہ سنی، اپنی سی کر ڈالی۔ وہ شخص زندگی سے بیزار ہمارے گھر سے چلا گیا۔ جس وقت علی ہمارے گھر سے جا رہا تھا ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر روکنے کا حوصلہ نہ تھا۔ کچھ عرصہ آپی ماموں کے گھر نارمل رہی، پھر پہلے جیسی کیفیت ہوگی، الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں، یہاں تک کہ مامی نے بھی انکار کر دیا۔ ایک روز خود ہی ماموں کے گھر سے نکل کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ہم نے ابو کو کچھ نہ کہا، وہ قریب المرگ تھے۔ میں نے ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت کر لی تھی، باقی دنوں بہنوں نے کام کاج چھوڑ کر والد کی ذمہ داری میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ آپی کا سبھی کو صدمہ تھا، نہ جانے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی سے ذکر نہ کرتے تھے۔ ابو صدمے سے مر جائیں گے، موت کا وقت متعین ہے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ ایک دن والد صاحب اس دنیا سے سدھار گئے اور ہم آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، پرانے زخم بھی مدمل کر دیتا ہے، انہیں زخم لگاتا جاتا ہے۔ میری شادی ہوگی، میرے بعد والی بہن نے گھر سنبھال لیا، اس کے بعد چھوٹی نے، یوں زندگی کی گاڑی رواں دواں رہی۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ بچوں کے لیے کچھ خریدنے کے لیے بازار گئی تو آپی کو علی کے ساتھ شاپنگ کرتے دیکھا، ساتھ دو بچے بھی تھے۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا، کب کہاں اور کیسے انہوں نے علی سے شادی کر لی، بچے بھی ہو گئے، ہم کو خبر تک نہ ہوئی۔ میں آپی کے پاس گئی، گلے لگ گئی، بالکل ٹھیک ٹھاک اور سید دماغ تھیں۔ علی بھی صحت مند اور اچھا لباس پہنے ہوئے تھے۔ بتایا کہ آپ لوگوں کے گھر سے نکلا تو والد کے ایک دوست کے پاس چلا گیا، انہوں نے کچھ عرصے رکھا، پھر والد کو سمجھا بجھا کر صلح کرا دی۔ 6 ماہ بعد سوتیلی ماں مر گئی، باپ اپنے ساتھ گھر لے گئے، جائیداد میں بھی حصہ دیا۔ آج کل اچھی ملازمت پر ہوں، نوشین اور بچوں کے ساتھ والد صاحب کے پاس قیام ہے۔ نوشین ملی کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ایک دن اتفاق سے مل گئی، یہ دوبارہ ڈینٹل کلینک میں جاب کر رہی تھی، میں ادھر سے گزرا تو مجھے دیکھ کر باہر آ گئی، کہا کہ کہاں رہتے ہو؟ میں نے بتایا اپنے والد کے گھر ہوں۔ مصر ہوئی مجھے بھی لے چلو، جھجک ہوئی تو زبردستی ساتھ ہو لی۔ میرے والد نے یہ بات چیت کر کے خود ہی بہو بننے کی فرمائش کر دی، ان کو علم ہوا، انہوں نے اپنے گھر پناہ دے دی تھی، رشتے پر راضی ہو گئے، یوں ہماری شادی ہو گئی۔ تب سے خوش و خرم ان کے پاس رہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علی ایک خوشحال خاندان کا چشم و چراغ ہے اور شریف گھرانے سے تعلق ہے، سوتیلی ماں کی وجہ سے در بدر ہوا تھا۔ خدا ایسی سوتیلی مائیں کسی کو نہ دے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن پانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔